جی میں جذبہ بہت زیادہ لیکن جیڑا عنوان میں کو دیتا گیا مولانا رفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیتا اس موضوع نے نعرہ کی ضرورت نہیں ہونی کیونکہ نعرے نال جذبات پیدا کیتے ہوئے ہیں یہ موضوع عمل اعتبار نہ ایسی ہمیں نالیت کریے نا کہ اللہ تعالیٰ میں کو بھی دوسروں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. سب سے پہلے محبت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا. آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. اور فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ نعمّا یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی اس حوالے سے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں بات بتلائی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں جو امانات کا ذکر ہے یہ امانت کی جمع ہے. امانت کوئی خاص چیز کو نہیں کہتے. عام طور پر امانت سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوا دی تو وہی واپس کرنی ہے. نہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. امانت کے مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جس کا حق ہے اس کے حق کو ادا کر دو. یہ امانت کا مفہوم ہے. تو گویا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں یعنی حقوق جن کا حق ہے ان کو حق ادا کر دو، ان کا حق تم ادا کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے. تو حقوق کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ ہیں اور نمبر 2 حقوق العباد ہیں. تو حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے تو اللہ کے حقوق کیا ہیں ویسے خلاصتاً مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک تو عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو ماننا ہے. بڑی بڑی صفات ہیں کہ خالق صرف اللہ، مالک صرف اللہ، روزی دینے والا صرف اللہ، اور اللہ کی سارے معاملات سارے کاموں کا ٹھیک کرنے والا اللہ، حاجات پوری کرنے والا اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ اے بچے میں تجھے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں یا تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا بات تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے گا. یحفظک، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی اللہ کا ساتھ تیرے ہوگا، اللہ تیرا ساتھ دے گا.
تیرے سارے کاموں کو حل کرے گا۔ اب وہ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تو اللہ کے حق کی عبادت کر، تو اللہ کے حقوق میں سے چند حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائے کہ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو مانگ تو صرف اللہ سے مانگ، مخلوق سے مت مانگ، غیر کے آگے مت جھوک تو صرف ایک اللہ کے آگے۔ تو اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگ تو صرف اللہ سے مانگ۔ آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگ تو صرف اللہ سے مانگ۔ پہلے سوال کی بات ہو رہی ہے، پھر مدد کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، وہی فائدہ تجھے پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر یہ ساری امت، یہ ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تجھے وہی نقصان پہنچے گا جو صرف اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ حقوق بتلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے حق کی حفاظت کرے گا۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات کو تسلیم کرنا اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، یا جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنا، یہ سب حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، ہم نے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، اور جہاں تک اللہ کے حق کی بات ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ اپنا حق معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کا درجہ کم ہے، حقوق العباد کا درجہ زیادہ ہے، حقوق اللہ ضروری نہیں، حقوق العباد ضروری ہیں۔ نہیں، دونوں ضروری ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری۔ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو چھوڑ دے، معاف کر دے، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے دے، یا اللہ کی مرضی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو عام طور پر یا تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہوتی، عبادات پہ زور ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ صرف حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، حقوق اللہ کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو بھی تمہارے اوپر حق ہے وہ حق تم نے ادا کرنا ہے۔ اب اللہ کے بعد آ جاتی ہے بندوں کی بات، مخلوقات کی بات۔ یاد رکھیے اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر انسان ہیں، پھر جنات ہیں، پھر تمام مخلوقات ہیں۔ تو ہر ایک کا حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب جہاں تک اللہ کے بعد مقام کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق پہ کیا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امت پہ کیا حق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم کیسے ادا کریں گے۔ یاد رکھیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات تھے، وہ تو آپ کی زندگی سے متعلق تھے کہ کسی نے آپ کا دینا یا کسی نے آپ سے کچھ لیا وہ واپس کرنا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی کی ہے، تو نبی کی حیثیت سے جو امت پر آپ کا حق بنتا ہے، امت پر اس حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں ان چند حقوق میں سے کچھ یعنی چند حقوق ذکر کرتا ہوں۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
چند حقوق بیان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا حق عقیدے سے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عقیدے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے متعلق ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو چنا، آپ سید الانبیاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا ماننا یہ بھی اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے۔ امت پہ حق ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے۔ اگر آج ایک آدمی صرف آپ کو پیغمبر مانتا ہے، آخری پیغمبر نہیں مانتا، چاہے وہ لاکھ بار کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ آپ کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ جب تک وہ آپ کے عقیدے آپ سے متعلق جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کا اقرار نہیں کرے گا تب تک عقیدے والا جو حق ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہم نے اس مقام سے بڑھانا نہیں، یعنی آپ کو خدا کے مقام تک پہنچانا نہیں۔ پھر اللہ نے جو اپنے بعد آپ کو عزت دی، آپ کو مقام دیا، ہم نے اس سے نیچے گھٹانا نہیں۔ جو مقام آپ کا ہے اس حوالے سے ہم نے عقیدہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، حتیٰ کہ اس کے اپنے آپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وہ اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ کا حق ہے امت پر، یعنی ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ نے جیسے محبت کی ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے محبت کرنی ہے کہ سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت ہو۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، آپ کے احکامات کو مانیں، آپ کے ارشادات کو مانیں، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں اس آیت میں بدلا دیا کہ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے، نبی سے محبت کیا چاہتی ہے، محبت تم سے کیا کام کروائے گی؟ فاتبعونی، کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہے، ایک آدمی آتے صحابی، اس نے ایک مکان بنایا، اس پہ گنبد بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے، بتایا گیا تو آپ نے ناپسند کیا۔ جب وہی صاحب مکان کے مالک آئے، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، پھر سلام کیا، جواب نہ دیا، وہ صحابی پریشان ہو گئے، ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ بتایا کہ آپ کا وہ مکان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ اب صحابی نے یہ دیکھا کہ میری کتنی دولت خرچ ہوئی، کتنا پیسہ اس مکان پہ لگا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، آپ کی محبت کے خاطر گئے اور جا کے اس مکان کو گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا، یہ اصل محبت ہے۔ ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اب مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ وہ صحابی آئے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی تو انگوٹھی نکال کے پھینک دی، اور بعد میں جب مجلس برخاست ہوئی ساتھیوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، کام میں لے آنا۔ وہ صحابی کہنے لگے، کیا کہنے لگے
کہنے لگے کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے پھینکا ہے میں کبھی زندگی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ اصل چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق کہ آپ سے امت محبت کرے. آپ کا تیسرا حق کیا ہے؟ اسی آیت کی روشنی میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں تیسرا حق یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ادب و احترام کریں. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے تب تو ظاہر ہے ادب و احترام سمجھ آتا ہے، لیکن اب ہم کیسے ادب و احترام کریں گے؟ پہلا نمبر ہے کہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، یعنی جیسے فضائل اعمال کی تلاوت ہو رہی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے، ہم خیالات کو ادھر ادھر سے موڑ کر اس حدیث کی طرف متوجہ کریں. پوری توجہ ہماری حدیث کی طرف ہو، پورا ہمارا غور و فکر اس حدیث کی طرف ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں سے. اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں نام آ جائے تو ہم محبت کے ساتھ آپ پہ درود شریف پڑھیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. آپ نے بیان فرمایا، خطبہ ارشاد دیا. جب فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے عجیب ماجرا دیکھا، پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ آپ نے آمین 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 3 مرتبہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے، 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کر رہے تھے. تو ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ بھی تھا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی کہ جس کے سامنے آپ کا نام آ جائے وہ درود شریف نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو آپ کا ادب احترام یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اگر نام آیا درود شریف نہ پڑھا تو یاد رکھو بد دعا کی سید الملائکہ نے، آمین کہی سید الانبیاء نے، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اگر وہاں لے جائے، ظاہر ہے کوئی گیا ہوگا عمرے کے لیے، حج کے لیے، اللہ ہمیں لے جائے، بار بار لے جائے، اگر ہم وہاں جائیں، روز اقدس پہ حاضری دیں، وہاں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کریں تو ادب و احترام کے ساتھ رہیں، وہاں آواز بلند نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کریں. یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ نبی کا حق ہے. اور چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مدد کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ صحابہ نے تو مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ زندہ تھے، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم میں موجود نہیں، تو اب مدد کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس دین پہ چلیں، اپنے گھر والوں کو چلائیں، اس دین کی مدد کریں. نبی کے جب ناموس کی بات آئے ہم اٹھ کھڑے ہوں، جب ختم نبوت کی بات آئے ہم اٹھ کھڑے ہوں، جب دین پر کوئی آنچ جائے ہم اٹھ کھڑے ہوں، جب کوئی دین کو تبدیل کرنے لگے حکومتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، ہم اس کے لیے آواز بلند کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے. تو اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا. ان کا کیا حق ہے کہ ہم ان کو اللہ کا پیغمبر مانیں کہ وہ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، ان پہ جو اللہ نے کتابیں اتاری وہ برحق تھی. یاد رکھیں پہلے انبیاء کو ماننا اجمالی ہے، پہلے انبیاء پہ ایمان لانا یہ اجمالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ تفصیلی ایمان ہے. اجمالی ایمان کا مطلب کہ بس ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کریں گے، کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کریں گے. جیسے جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو وہاں پہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات پڑھتے ہیں تو ان میں ایک آیت ہے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے. اب یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو نہیں مانتے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہ پیغمبروں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پھر پیغمبروں کے بعد اللہ کی مخلوقات میں ملائکۃ اللہ ہیں، اللہ کے فرشتوں کا بھی حق ہے، ہم نے وہ حق بھی ادا کرنے ہیں۔ اب فرشتوں کا حق کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، تو جتنی اچھی جگہ ہوتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، مسجد میں اللہ کے فرشتے، مدرسے میں اللہ کے فرشتے، اور خاص طور پر جو کرامن کاتبین، جو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اب مسجد میں جب ہم آتے ہیں، اب احادیث میں جو ہمیں سبق دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی کہ جب تم مسجد میں آؤ تو تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے، پیاز کھا کے نہ آؤ، لہسن کھا کے نہ آؤ، یعنی اتنی مقدار میں کہ تمہارے منہ سے بدبو پیدا ہو جائے، تو یہ چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹنے لگے، مسجد سے باہر چلا جائے، کیوں؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں خوشبو کے انتظام کو مستحب کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خوشبو کے انتظام کا کیوں کہا گیا؟ اگر بتی کی دھونی ہو گئی، عود خوشبو کی دھونی ہو گئی، یا اور جو طریقے ہیں، یہ خوشبو کیوں کہی گئی؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ خوشبو سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بلا وجہ شریعت میں بلا وجہ ننگا ہونے سے منع کیا ہے کہ کوئی تنہا بھی ہو تو وہ ننگا نہ ہو۔ ایک تو اللہ کا حق کہ اللہ تو موجود ہے، اور دوسرا کرامن کاتبین کہ ان کا بھی شرم و حیا کرنا چاہیے، بلا وجہ تنہائی میں ننگا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرشتوں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد میں انسانوں کی طرف آنے سے پہلے میں جنات کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے حقوق بھی انسانوں پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز مکہ میں پڑھی، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ، آپ لے کر گئے ایک جگہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بٹھا دیا اور گول دائرہ کھینچا، آپ نے کہا کہ اے ابن مسعود اس دائرے سے نہ نکلنا ورنہ قیامت تک مجھے نہیں ملو گے۔ کہتے میں اس دائرے میں بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ادھر ادھر سے عجیب قسم کے لوگ گزر رہے تھے، گویا وہ ہندوستان کی جاٹ قوم تھی۔ حدیث میں لفظ آتا ہے کأنہم الزُّط، جیسے زُط، یہ جاٹ جنگلی قوم تھی، تو اس وجہ سے زُط جس کو جٹ بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگ آئے۔ مجھے خطرہ پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نکلنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابن مسعود یہاں سے نہ نکلنا ورنہ قیامت مجھ سے نہیں مل پاؤ گے، یہاں سے نہ نکلنا۔ میں بیٹھ گیا، کافی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ جب آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا میں جنات کو بیان کرنے گیا تھا، جنات کو دعوت دینے گیا تھا۔ پھر وہاں پر جنات نے شکایت کی انسانوں کے حوالے سے کہ یہ ہڈی سے استنجا کرتے ہیں اور ہڈی پر ہمارے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ الفاظ پہ غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَادُ أَخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے جنات بھائی کے لیے خوراک ہوتی ہے، جس پر خوراک پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو اسلام نے تو جنات کے حقوق بھی بتلائے کہ ان کے حقوق کو ضائع نہ کرو۔ یہ جو عملیات کا مسئلہ ہے، یہ جو جنات کا علاج کیا جاتا ہے، یہ ان جنات کا ہوتا ہے جو شریر ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں، ورنہ عام طور پر گھروں میں جنات رہتے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں رہتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی ہے، ان کو رہنے کا حق ہے، کوئی ان کو اس جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو بہرحال جنات کے بھی حقوق ہیں۔ اب میں انسانوں کی طرف آتا ہوں۔ انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کی مختلف قسمیں۔ پہلے نمبر پہ والدین ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے۔ پھر آگے ترتیب وار میں آ رہا ہوں کیونکہ اس جلسے کا عنوان یہی ہے
حقوق اللہ، حقوق العباد، تو عباد کوئی خاص لفظ نہیں، یہ انسانوں کے لیے نہیں، بندے اس سے مراد یعنی اللہ کی مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں ان کے حقوق ہیں، ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ جانوروں کے حقوق پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بے شمار احادیث ہیں کہ جانوروں کے بھی کیا حقوق ہیں۔ یہ اسلام کیسا پیارا دین ہے جو ہر ایک کے حق کو بدلاتا ہے، اور اسلام ترغیب یہی دیتا ہے کہ تم اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرو، وہ اللہ جانے اگر وہ کوئی ادا نہیں کر رہا اللہ اس کے ساتھ دیکھ لے گا، لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہے تم نے اوروں کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ لازمی ادا کرو۔ تو پہلا نمبر والدین کا، والدین کے حق کیا ہے؟ آئیے میں ذرا قرآن سے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نمبر 2 سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی طرح نمبر 3 سورہ انعام ہے، آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ یہ اس آیت میں جہاں شرک سے روکا گیا وہاں بتلایا گیا کہ والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں اسی آیت کے تحت انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ یہ 4 آیتیں تو وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا کہا تو ساتھ والدین کی اطاعت کا کہا۔ قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جہاں صرف اکیلے والدین کی اطاعت کا ذکر ہے۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی انسان کو حکم دیا ہم نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 ہے۔ آئیے دوسری آیت کی طرف، سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس آیت میں والدین کے متعلق آرڈر دیا جا رہا ہے کہ والدین کے خیال کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسری آیت ہے سورہ احقاف، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ یہ 3 آیتیں الگ طور پر والدین کی اطاعت کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ 4 آیات میں اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پہ والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اطاعت مقدم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننی۔ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں ماننی چاہے مخلوق کوئی بھی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے یہ میرے بارے میں اتری ہے۔ ان کی والدہ تھی، جب مسلمان ہوئے تو والدہ ناراض ہو گئی کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ والدہ بولتی نہیں تھی، بھوک ہڑتال کر دی، کھاتی نہیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جاتے زبردستی منہ کھول کے لقمہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر والدین تمہیں مجبور کر دیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شرک کرنا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر والدین کی نہیں ماننی، اللہ کے مقابلے میں کسی کے نہیں ماننی۔ اطاعت صرف اللہ کی، مقدم اللہ کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے، خدمت پھر بھی کرنی ہے، بات پھر بھی ماننی ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ والدین تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے یا جہنم کے 2 کھلے ہوئے دروازے. مطلب اگر والدین کی اطاعت کی تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے، اور اگر والدین کی نافرمانی کی تو جہنم کے دروازے کھل گئے. ایک آدمی کھڑا ہوا، یہ بڑا عام سوال ہے، توجہ چاہتا ہوں. موجودہ دور میں یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن جو شہری ماحول ہے اس حوالے سے بڑا عام سوال کا جواب. وہ آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین نے ظلم کیا ہو تو تب بھی والدین کی خدمت، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے؟ اس کی حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. اگرچہ والدین نے اولاد پہ ظلم کیا، اگرچہ ظلم کیا، اگرچہ ظلم کیا، والدین کو اولاد کو انتقام کا حق نہیں، بلکہ وہ والدین کی پھر بھی خدمت کرے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اطاعت گزار بیٹا، فرما بردار بیٹا شفقت کی نظر سے اگر والد کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو دن میں کئی دفعہ بندہ دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی 100 دفعہ بھی دیکھے گا نا تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. یہ والدین کی خدمت اور اطاعت ہے، اور یہ والدین کا حق ہے اولاد پر. اولاد جتنی خدمت کر لے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور اسی طرح والدین میں پھر والدہ بھی ہے. انسان جتنا بڑا ولی بن جائے، جتنا نیک بن جائے، لیکن اگر والدین ناراض ہو جائیں تو وہ ولایت کام نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانوں میں ایک راہب تھا، پادری یعنی عبادت گزار، اس کا نام جریج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ صحابہ کو بیان کیا کہ جریج جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا، الگ سے عبادت کرتا تھا، تو کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یعنی والدہ اس کے پاس جاتی، آواز دیتی یا جریج یا جریج یا جریج. جریج اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، کہتے ہیں اللہ ادھر تیری عبادت، ادھر والدہ کو جواب دینا ہے. جواب نہیں دیتا تھا اور عبادت میں شروع ہو جاتا، ذکر و اذکار میں. ایک دن والدہ نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ اے جریج تجھے زانیہ عورت کا منہ دیکھنا پڑے. اب یہ جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کی جھونپڑی کے پاس. شہر میں، گاؤں میں ایک عورت تھی، یا کنواری تھی یا مطلقہ یا بیوہ، یعنی جس کا خامد نہیں تھا. اس کے چرواہے سے ناجائز تعلقات قائم ہوئے، ناجائز حمل ہوا، ناجائز بیٹا پیدا ہوا. لوگوں نے عورت سے کہا کہ تیرا تو خامد نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو وہ عورت اس چرواہے کو بچانے کے لیے کیا کہتی ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے، جریج کو آوازیں دے، اے جان جریج. جریج جواب نہ دے. لوگوں نے جب جھونپڑی گرانا شروع کی، وہ باہر نکلا، کہتے کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اس بچے کو جواب دو. اب دیکھو کتنا بڑا ولی ہے، یاد رکھنا کتنا بڑا ولی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کرامت بیان کی. جب وہ اترا، بچے کے پیٹ پہ انگلی پھیری، کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتا بچہ چند دن کا ہوگا، 2-3 دن کا، 4 دن کا. تو بچہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ میرا باپ چرواہا ہے. جریج کی جان تو چھوٹی لیکن الزام تو لگا نا، زانیہ کا منہ تو دیکھنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کی ماں یہ بددعا دے دیتی کہ جریج زنا میں مبتلا ہو جائے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا. اولاد جتنی نیک ہو لیکن والدین کا مقام اپنا ہے، والدین کی شان اپنی ہے. اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروا آباءکم، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. تم خود پاک دامن بن جاؤ، تم خود اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو تو تمہاری عورتیں خود بخود پاک دامن بن جائیں گی. اور دنیا نے بارہا تجربہ کیا، بارہا میں واقعات اوروں کے بیان نہیں کرتا جو کتابوں میں لکھے ہیں، میں اپنا مشاہداتی واقعہ بیان کرتا ہوں. بکر میں ہمارے جامعہ قادریہ کے پاس ہی ایک گھرانہ ہے. مجھے پتا چلا
کہ بیٹوں نے اپنے باپ کی پٹائی کی، اپنے باپ کو مارا، مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن میرا دماغ گھوما اسی حدیث کی طرف۔ میں نے کہا ان کے باپ نے قصور کیا ہوگا۔ جب میں نے تحقیق کی، یقین جانو مجھے بتایا گیا کہ ان کے باپ نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا۔ جیسے والدین کے ساتھ کرو گے اولاد تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گی، جس طرح والدین کے ساتھ کرو گے۔ اور یاد رکھیں قرآن کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 ہے، میں ذرا ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے آرڈر دیا ہے کہ تم صرف اسی رب کی عبادت کرو گے، صرف اس ایک کی عبادت کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے والدین ہیں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، سورہ روم کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، پھر طاقتور، پھر کمزور، گویا بچپنا واپس آ گیا، وہی مزاج واپس آ گیا۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو مزاج بچوں والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ اولاد کو کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہارے والدین بوڑھے بن جائیں، ان کا مزاج ظاہر ہے بچوں والا بنے گا، تو ظاہر ہے مختلف باتیں وہ کہیں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے، توجہ رکھنا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے اف تک نہیں کہنا اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں، شفقت کے انداز میں پھر بھی والدین سے بات کرنی ہے۔ اور آگے کیا بتایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت کا بازو ان کے لیے بچھا کے رکھنا ہے، شفقت کا بازو۔ اور ان کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم نے یہ دعا کرنی ہے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اللہ تو بھی ان پہ رحم کر، تو بھی ان پہ شفقت کر، یہ دعا مانگنی ہے۔ اگلی بات بڑی اہم بات ہے، بڑی ڈاڈھی بات ہے، بڑی ڈاڈھی بات ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کیا کہہ رہا ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا بھرا ہے۔ مہمان آ گئے تو والدین کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آ رہے ہیں، مہمان چلے گئے انہی بوڑھے والدین کو تم ڈانٹ رہے ہو، تمہارے دلوں میں اگر محبت نہیں، اللہ جان رہا ہے اور یہ عادت اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، کہتے ایک ہندو تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، جیسے چھوٹا بچہ باتیں کرتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ چھت پہ کوا آ کے بیٹھا۔ اچھا ایک میں بات پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کہ مجھے کہا کہ پورا گھنٹہ بیان کرنا ہے، اول تو ناز شریف پہ بھی ٹائم لگا، تو اگر آپ تھک گئے تو میں انشاءاللہ مجھے جتنا کہا جائے میں اتنا ہی ٹائم لیتا ہوں، تو اگر آپ تھک گئے تو انشاءاللہ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، اگر کچھ شوق ہے تو جتنا ٹائم مجھے دیا گیا ہے اسی میں بات کو مکمل کروں گا۔ تو بہرحال جو بھی تھک جائے مجھے بتا دینا، میں ناراض نہیں ہوں گا، مجھے سامنے بتا دیجیے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہندو تھا، ہندو، اس کا بیٹا باتیں کرنے کے قابل ہوا، باتیں کرنے لگا، تو ایک دن چھت پہ کوا آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹا بولتا ہے ابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا کوا۔ وہ ہندو بڑا سیانا تھا، بڑا سمجھدار تھا، کاغذ لے آیا اور جیسے بیٹا پوچھتا ابا یہ کیا ہے، وہ لکھ لیتا نمبر 1، یعنی ایک دفعہ پوچھا، پھر وہ بیٹا کہتا ابا یہ کیا ہے، باپ کہتا بیٹا یہ کوا ہے۔ 100 دفعہ بیٹے نے اکٹھا سوال کیا، اس نے 100 دفعہ کاغذ پہ لکھ لیا اور کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ کوئی تنگ نہیں ہوا، کوئی نہیں ڈانٹا، پیار سے کہتا رہا بیٹا یہ کوا ہے، غصہ نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہوا، باپ بوڑھا ہو گیا۔ اب جب بڑھاپے میں اس نے قدم رکھا تو اس ہندو بنیے نے تجربے کے لیے، بیٹے کا تجربہ کرنے کے لیے اچانک کوا بیٹھا، کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا بڑا حیران ہوا کہ ابے کو پتہ بھی ہے، پتہ نہیں بوڑھا ہو گیا اس لیے، کہنے لگا ابا یہ کوا ہے۔ پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا یہ کوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا،
یہ کوا ہی تو ہے اور کیا ہے، ڈانٹنے لگا۔ وہ ہندو بڑا سیانا تھا، جا کر وہ کاغذ لے آئے، اس کو دکھایا یہ پڑھ۔ کہنے لگا جب تو چھوٹا تھا تو نے 100 دفعہ مجھ سے پوچھا، میں نے پیار سے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، آج 30 دفعہ میں نے پوچھا، 30 دفعہ میں تو تنگ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جب بڑھاپے میں والدین قدم رکھتے ہیں تو والدین کمزور ہوتے ہیں، بچپن کا مزاج بن جاتا ہے۔ جس طرح اپنے بچوں سے ڈیل کرتے ہو، اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو، والدین کے ساتھ بھی ایسے تم نے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے زندگی میں انسان خدمت کرتا ہے، لیکن ایک انسان بیوقوف تھا، سمجھ نہ آئی، والدین کو ناراض کر بیٹھا، دنیا سے والدین چلے گئے، اور میری طرح کسی کمزور طالب علم کی بات سن لی، دل میں شرمندگی ہوئی، اب جی میں کیا کروں، والدین دنیا میں نہیں، تو اسلام نے پھر بھی رستہ بدلایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیموت والداہ او احدہما وهو لهما عاق فلا يدعو لهما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دنیا میں والدین کا نافرمان تھا یا ان میں سے کسی ایک کا نافرمان تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب اس کو شرمندگی ہوئی، اب بھی حل ہے فرما بردار بننے کا کہ ان کے لیے مسلسل دعائے رحمت کریں اور ان کے لیے مسلسل استغفار کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بنو سلمہ کے ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہے اولاد پہ؟ فرمایا ہاں حق ہے۔ جی کیا حق ہے؟ نمبر 1 الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، اور تیسرا فرمایا وانفاذ احدہما من بعدہما، والدین نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، اور تیسرا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، کہ والدین کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور نمبر 5 وہ اکرام الصدیقہما، والد کے دوست ہیں ان کی عزت کرنا، والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ فرمایا جس نے 5 کام کر لیے مرنے کے بعد والدین کا حق ادا کر دیا، تو لہذا والدین کا حق ہے۔ اب والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی جان کا حق ہے، اپنی جان کا حق، اپنا حق کہ ہم اپنی باڈی کا خیال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، صحت مند غذائیں کھائیں، صحت والی چیزیں کھائیں، جہاں سے بیماری لگتی ہو ہم وہ پرہیز کریں، وقت نہیں ورنہ میں قرآن حدیث سے یقین کریں، میں حوالے دیتا قرآن حدیث کے۔ بہرحال یہ سمجھیں کہ اپنا حق ہمارے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کا ذکر آیا کہ جی وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، رات کو مسلسل عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا میں موجود ہوں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور فرمایا کیا میری زندگی تمہارے لیے راہ عمل نہیں، تمہارے لیے سیرت نہیں، میرے اندر رہنما نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، سوئیں جاگیں، سوئیں اتنا سوئیں جتنا صحت کے لیے ضروری ہے، اور پھر جاگیں اللہ کی عبادت کریں، کھائیں بھوکے نہ رہیں، صحت مند غذائیں کھائیں، صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ مجھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، حدیث میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، لیکن جب میں اس میدان میں اترا اور پھر مجھے پتا چلا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے کیوں بہتر ہے۔ یاد رکھیں جو مومن طاقتور ہوتا ہے، جس کے اعصاب مضبوط، جس کے خون کا دورانیہ جسم میں مضبوط، جس کے ایچ پی ٹھیک ہو، تو یقین رکھو اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جو مریض آدمی ہوتا ہے اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگلی بات کروں، جو مومن صحت مند ہو اس پہ جادو بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتا، یہ مجھ سے لکھوا لیں، اس پہ جنات بھی اتنی جلدی اٹیک نہیں کرتے، اس پہ نظر بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنا کمزور مومن پہ جادو جنات اور نظر اثر کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنے آپ کا بھی حق ہے۔ اب آپ کو مولوی صاحب یہ ممبر پہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بھائی میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو ان میں ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ صحتاً قبل سقمک،
بیماری سے پہلے صحت کو سامنے رکھو، صحت سے فائدہ اٹھا لو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح چلو ایک حدیث ابواب الطب میں سے پیش کر دوں. ابواب الطب میں نے پڑھائے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیمار تھے تو ٹھیک ہو گئے. کسی کے ہاں گئے، کھجوریں لٹکی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانے لگے. آپ نے روک دیا، فرمایا یا علی انک ناقص، آپ کمزور ہیں، ابھی بیماری سے اٹھے ہیں. کھجور طاقتور غذا ہے، معدہ ہضم نہیں کر پائے گا. آپ نے کھجور نہیں کھانے دی. پھر وہاں جن کے ہاں مہمان بنے انہوں نے دلیا بنایا تو آپ نے کہا علی یہ کھاؤ، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اب دیکھو خوراک کا کہا جا رہا ہے، یہ صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنا حق کیا ہے کہ ہم اپنی جان کا خیال کریں. صحت ہوگی تو عبادت ہوگی، صحت ہوگی تو اللہ کے لیے کام کریں گے، صحت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دیں گے. صحت ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ صحت ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب ظاہر ہے اولاد ہے، اولاد کا حق بھی ہے. اولاد کا حق والدین پر کیا ہے؟ اب تو والدین کے حقوق بیان ہوئے نا. اب اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، پہلا حق تحنیک کروائیں. تحنیک کا مطلب کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ نے کھجور چبا کر بلعاب اس کے تالوں میں لگایا. تو کسی نیک آدمی کے پاس لے جائیں، کھجور چبوائیں یا اس کا لعاب شہد میں ملوائیں اور بچے کے تالوں میں منہ میں لگائیں. اس کو کہتے ہیں تحنیک. تحنیک کے بعد دوسرا حق بچے کا کیا ہے؟ دوسرا حق کہ ہم بچے کا اچھا سا نام رکھیں جس کا معنی بھی اچھا ہو. معنی اچھا ہو تو انسان کے جسم پہ اچھا اثر پڑتا ہے. معنی ٹھیک نہ ہو نام کا تو اس کا اثر انسان پہ پڑتا ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں. مشکات جلد ثانی میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. توجہ رکھنا، میں نام کی تاثیر کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میرے دادا کا نام حزن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تم اپنا نام سہل رکھو. حزن کہتے پریشانی کو، سہل کہتے آسانی کو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دادا نے نام رکھا، میں تو تبدیل نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہے. تو میں تفصیلات کی طرف نہیں جاتا. تو نام اولاد کا اچھا رکھیں. پھر اس کے بعد بیٹے کا اگر اللہ نے استعداد دی ہے تو عقیقہ کریں. بچی ہے یا بچہ ہے اس کا عقیقہ کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بچے کی اچھی تربیت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کے کوئی بہتر گفٹ نہیں دیتا. بہتر گفٹ یہ ہے کہ اچھی تربیت. بچوں کا خیال کریں. عام طور پر ہمارے ہاں مزاج ہوتا ہے ہم بچے کا خیال ہی نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کر لاپرواہی ہوتی ہے کہ بھی بچے کو بھی تو آخر خرچ کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لاپرواہی ہوتی ہے. اب بچہ بیچارہ دل میں تنگ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے کہ باپ مجھے پیسہ نہیں دیتا. یاد رکھیں بچے کی ضروریات پورا کریں، بچے کو پیسہ دیں. اگر آپ کے اندر جتنی استعداد ہے اس کے مطابق بچے پر خرچ کریں. ایک خرچ ہوا ہے جو جہاد میں، فرمایا 1 دینار جہاد میں، 1 دینار غلام کے آزاد کرنے میں، 1 دینار مسکین پہ خرچ ہوا، 1 دینار اپنی اولاد پہ خرچ کیا. سب سے افضل دینار وہ ہے جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کریں. سبحان اللہ. سب سے افضل صدقہ یہ قرار دیا گیا. اب یہ کیا ہے؟ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق والدین پر. بہرحال پھر اولاد میں ظاہر ہے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی. اب بیٹے کا تو عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے، بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اللہ کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہو اس گھر پر. اور فرشتے اپنے پروں میں بچی کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نازک جسم سے پیدا ہوئی. اور پھر وہ فرشتے دعا دے کے جاتے ہیں کہ قیامت تک تمہارے یعنی آخر تک تمہارے گھر پر اللہ کی مدد اترتی رہے بچی کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بچیوں کی تربیت کرے گا اور ان کا خیال رکھے گا یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. اور کہیں پہ فرمایا جو بچیوں کا خیال کرے گا وہ میرے ساتھ یوں جنت میں ہوگا جیسے 2 انگلیاں. پھر بچیوں میں بہنیں بھی آ جاتی ہیں، بہنوں کا حق بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بہنوں کی تربیت کی ان کو پالا وہ ان سے جدا ہو گئی.
مطلب ان کی شادی ہو گئی یا وفات ہو گئی، جس آدمی نے ایسے حق ادا کیا بہنوں کا، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ بچیوں بہنوں کا حق ہے، بچیوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میاں بیوی جوڑا ہوتا ہے، شوہر کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے۔ اگر یہاں پر آپ تو مرد بیٹھے ہیں نا، عورتیں ہوتی تو چلو پھر بھی تھوڑا تھا کہ عورتیں سر پہ نہ چڑھ جائے۔ یقین کرو اگر عورتوں کے حقوق بیان کرو، ایک دفعہ بکر میں ایک شادی میں مجھے بلایا گیا، وہاں پہ ولیمہ میں شادی میں الحمدللہ بیانات ہوتے ہیں، تو ایک جگہ شادی تھی، مجھے بلایا گیا، میں نے بیان کیا۔ جب میں نے وہاں بیوی کے حقوق بیان کیے تو ایک ساتھی مجھے باہر بعد میں ملا، مذاق میں کہنے لگا کہ مولانا صاحب آج تو آپ ہمیں رنگ ریز بنا رہے ہیں، اتنے حقوق ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا کیے، اتنا خیال کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے، جب تیرا مزاج یا جب تو خفا ہوتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے پتہ چلتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو تو یوں قسم اٹھاتی ہے لا برب محمد، اور جب تو دل میں تھوڑی پریشان ہوتی ہے تو تو یوں قسم اٹھاتی ہے لا برب ابراہیم۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی جی بالکل ایسے ہے، لیکن اللہ کی قسم دل میں آپ کی محبت کا سمندر اسی طرح ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھو اتنا خیال کرنا کہ مزاج کو بھی سمجھنا، اور لوگ جانور ہوتے ہیں پٹائی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے خود کھاؤ بیوی کو اسی طرح کھلاؤ، خود پہنو بیوی کو اسی طرح پہناؤ، اور اس کو چہرے پہ مت مارو، اس کو برا نہ کہو۔ یعنی یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں گھر والوں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اسی طرح حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر بیوی سے سالن میں نمک تیز ہو گیا ڈانٹ دیتے ہیں، ذرا سے کوئی تھوڑی چیز ادھر ادھر ہو گئی ایسے غصہ کرتے گویا کہ نوکرانی ہے۔ بھائی نوکرانی نہیں، وہ تمہارا پارٹنر ہے، تمہارا ساتھی ہے، جس طرح تمہارا ہے مقام اسی طرح اس کا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مزدور تھا، مزدور بیچارہ مزدوری کیا کرتا تھا، مہینے بعد پیسے اکٹھے کر کے گوشت لیا کرتا، گوشت پکاتا۔ تو ایک دن مہینے کے بعد گوشت لیا، بیوی کو دیا پکاؤ، بیوی نے پکایا، وہ بیچارہ اب مہینے کے بعد گوشت لیا تھا، جب کھانے لگا تو نمک تیز۔ اب اس نے دل میں کیا سوچا، کہنا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، غلطی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں۔ اس بندے کا انتقال ہوا اس مزدور کا، اور اس کے بعد کسی بزرگ کو خواب میں نظر آیا، تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اس لیے معاف کیا، اللہ نے مجھے کہا کہ میں تجھے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ کیونکہ تو نے میری بندی کو معاف کیا۔ اب دیکھو اس معافی پر بخشش ہو رہی ہے۔ تو یہ بیوی کا بھی حق ہے مرد پر، اور مرد کا حق شوہر کا حق بیوی پر ہے۔ حدیث میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کی اور خامن کی اطاعت کی، فرمایا وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اور بیوی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فارس گیا، روم گیا، تو وہاں لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے چاہا ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 وہ سردار جس سے عوام ناراض ہو، جس سے عوام ناراض ہو، ہمارا وزیر اعظم پتی نماز پڑھتا بھی ہے نہیں۔ نمبر 2 وہ عورت کہ جس کا خامد اس سے ناراض ہے اور وہ مزے سے پڑی ہوئی ہے، فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتا، قطع تعلق کی ہے، فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اس عورت پہ نظر بھی نہیں ڈالے گا جس نے اپنے خامد کو ناراض کیا ہوگا، اور فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا یہ عورت سیدھی جنت میں جائے۔ تو جہاں شوہر کا حق ہے وہاں پہ بیوی کا حق ہے۔ ویسے جب شوہر کے حقوق ہے تو بڑی سبحان اللہ ہو رہی ہے، بیوی کے حقوق بیان ہوئے کوئی سبحان اللہ نہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کام نے حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کا حق بھی ہے، تفصیلات بھی نہیں جاتا، بس ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے 3 پڑوسیوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے علم کے مطابق جیسے انہوں نے کہا میں نے قبول کر لیا، اور میرے علم کے مطابق جو اس کی غلطیاں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ظاہر پڑوسی کب کہیں گے یہ بندہ ٹھیک تھا؟ جب ہم پڑوسی کا خیال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کا خیال کریں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اسی طرح دوست کا حق بھی ہے۔ دوست کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا دوست پریشان ہو جائے، یہ حدیث میں آیا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ کوئی آدمی اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا جانا پاکیزہ، طبتا تو خود پاک ہے، تیرا جانا پاکیزہ، اور تو دوست کو ملنے کے لیے جا رہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو تیرا ٹھکانہ جنت میں پکا ہے۔ یہ تیسری جلد ثانی میں حدیث ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے جو جو حقوق بتلائے ہیں وہ حق ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، حقوق ادا کرنے ورنہ معافی نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو من المفلس منا، ہمیں غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے تو یہی سمجھا کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کوئی درہم دینار نہ ہو، یعنی جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، توجہ ہے نا سب کی، سوئے ہوئے تو نہیں ہونا انشاءاللہ، بس یہ بھی بات مکمل کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو، گھر جا کے آرام سے بستر میں سونا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو پرسکون نیند عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت جیسی پیاری نیند عطا فرمائے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا غریب وہ ہے ہم میں کہ جو قیامت والے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، لیکن کام کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، اس مسلمان کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کو قتل کیا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، تو لہذا اس کی نیکیاں لی جائیں گی، صاحب حق کو حق دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، اور ان کے گناہ ڈال کر سیدھا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہم میں غریب آدمی، کیا کہا؟ نمازی ہے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، لیکن حقوق العباد ضروری۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں بھی انشاءاللہ پکا ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔